ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ پر ایمان لانے والوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت میں رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین پر جان اور مال قربان کرنے والے بنے۔ انہی صحابہ میں آج دو بہادر صحابہ کرام کے بہت انوکھی دعا بیان کریں گے، جو غزوہ احد سے پہلے اسی جنگ کے لیے مانگی تھی، جسے سن کر یقیناً آپ بھی اس کی بہادری اور دلیری پر حیران ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، وہ صحابہ کرام آخر کون تھے اور انہوں نے غزوہ احد سے پہلے کیا دعا مانگی تھی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ ناظرین، وہ دو صحابہ کرام، ایک حضرت عبداللہ ابن جہش اور دوسرا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اے سعد، آؤ مل کر دعا کرے، ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے اور دوسرا امین کہے کہ یہ دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ، جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلہ میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما، جو سخت حملہ والا ہو، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ، کل کو میدان میں ایک بہادر سے میرا مقابلہ کرا، جو سخت حملہ والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہو تو کہے کہ اے عبداللہ، تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں کہ یا اللہ، تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کاٹے گئے، پھر تو کہے کہ سچ ہے، میرے ہی راستے میں کاٹے گئے ہیں۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امین کہی، اور دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئی جس طرح مانگی تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک داغے میں پروئے ہوئے ہیں۔ احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی، جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی، اور یہ ایک معجزہ تھا، اور عرصہ دراز تک بعد میں بھی رہی، اور 200 دینار کو فروخت ہوئی۔ دینار سونے کے ایک سکے کا نام ہے۔ تو ناظرین، اس قصہ میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلہ کی تمنا ہے، وہاں دوسری طرف جانب کمال عشق بھی ہے کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے، اور آخر میں جب وہ پوچھے کہ سب کیوں ہوا، تو میں کہوں کہ یا اللہ، تمہارے لیے۔ تو رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں، میرے لاش کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت ابن جہش اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا واقعہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرے، تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔